ملک بھر میں یوم عاشور آج مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں علم، زلجنا اور تعزیے کے جلوس برآمد۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ یوم عاشور تاریخ اسلام کا ایک عظیم اور سبق آموز دن۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار رفقا نے سچائی، حق اور دین کی سربلندی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی صبر اور اصولوں پر ڈٹے رہنے کا درس دیتی ہے، جو تا قیامت انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا یوم عاشور پر پیغام۔ یوم عاشور قربانی، حق گوئی اور عزم صمیم کا پیغام۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار رفقا کی عظیم شہادت باطل کے خلاف ابدی جدوجہد کی علامت، انسانیت کے لیے ناقابل فراموش سبق۔ یہ دن قربانی، وفا اور صبر کی بے مثال داستان، جو اندھیروں میں حق اور سچائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ یوم عاشور کے موقع پر صدر مملکت کا پیغام۔ سندھ میں محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات۔ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی ادارے الرٹ۔ حساس علاقوں میں سیکیورٹی کے اضافی اقدامات کیے گئے ہیں۔ امن و امان صوبائی حکومت کی ترجیح ہے۔ 50,000 سیکیورٹی اہلکار جلوسوں کی حفاظت پر مامور ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی کراچی میں یوم عاشور کے جلوس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبے بھر میں محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کے دوران موبائل سبیلوں کا مؤثر انتظام۔ عزاداروں کے لیے جگہ جگہ ٹھنڈے پانی اور مشروبات کی بلا تعطل فراہمی۔ ضلعی انتظامیہ سبیل کیمپس کی مانیٹرنگ اور معیار پر مکمل عمل درآمد کے لیے متحرک۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی جانب سے صوبے بھر میں سخت سیکیورٹی سرویلنس، امن و امان یقینی بنانے کے لیے 5,000 سے زیادہ اضافی کیمروں کی تنصیب۔ ایس آئی ایف سی کے تحت توانائی کے شعبے میں اہم پیش رفت۔ $6 ارب کے ریفائنری منصوبوں کی بحالی۔ ایس آئی ایف سی کے براؤن فیلڈ ریفائنری پالیسی میں ترمیم کی ہدایت۔ سیلز ٹیکس میں اصلاحات، پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ اور ڈیزل کی درآمدات پر قابو پانے کے لیے اقدامات پر غور۔ ریفائنریز کو 7 سال کے لیے ٹیکس پالیسی میں استحکام کی ضمانت پر غور۔ سرمایہ کاروں کے اعتماد میں نمایاں اضافہ متوقع۔ 2/3 پاکستانی دیہات میں رہتے ہیں۔ دیہی آبادی کی ترقی قومی ترقی کا ستون ہے۔ زراعت، تعلیم اور صحت میں سرمایہ کاری جاری ہے۔ دیہی سڑکوں کا نیٹ ورک وسعت پا رہا ہے۔ پانی اور صفائی کی سہولیات کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے اقدامات جاری ہیں۔ ماحولیاتی اسمارٹ فارمنگ کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ دیہی ترقی، مساوات اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ دیہی ترقی کے عالمی دن پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیغام۔ یوم عاشور پر حق و سچ اور باطل قوتیں آمنے سامنے ہوئیں۔ عاشورہ پر مقبوضہ کشمیر میں پابندیاں لگائی گئیں۔ مقبوضہ کشمیر میں محرم جلوس پر پابندی بھارتی لیڈرشپ کی اسلام دشمنی کا ثبوت ہے۔ غزہ میں قہر برپا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کا یزیدیت کے ہاتھوں خون بہہ رہا ہے۔ مارکہ حق میں مودی کے چمچے خوار ہوئے اور ان کا تکبر خاک ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو۔ حکومتی کوششوں سے معیشت بہتری کی جانب گامزن۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ دنیا بھر میں پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ایک ٹولہ اسرائیل اور بھارت کے ایجنڈے کی تکمیل چاہتا ہے۔ عدم استحکام اور انتشار چاہنے والوں کو ناکامی ہوگی۔ پاکستان آگے بڑھتا رہے گا۔ شانگلہ میں نادرہ سینٹر کے قیام سے مقامی لوگوں کو سہولت میسر آئی ہے۔ وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام۔ دشمنوں کی نظر اس وقت پاکستان پر ہے۔ ہم نے مل کر ان کے عزائم ناکام بنانے ہیں۔ امید ہے یوم عاشور پر امن و امان کی صورتحال برقرار رہے گی۔ بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ ہماری ترجیح ہے۔ حکومت تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ کی چنیوٹ میں میڈیا سے گفتگو۔ یوم عاشور صبر، قربانی اور حق کی سربلندی کا دن ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام صرف ایک عقیدہ نہیں، پوری انسانیت کے ضمیر کی آواز ہے۔
پنجاب حکومت نے عزاداری کے پرامن اور باوقار انعقاد کے لیے تمام سہولیات فراہم کی ہیں۔ اس دن کو اتحاد، رواداری اور امن کے عہد کے ساتھ گزاریں۔ فرقہ واریت کو ہوا دینے والے عناصر سے مکمل لا تعلقی اختیار کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ آپریشن سندور کے دوران ہلاکتوں کو تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے بھارتی فوج شدید اندرونی دباؤ کا شکار۔ بھارتی افواج کے بھاری نقصانات کو بھارتی حکومت اور افواج ہزیمت سے بچنے کے لیے آج تک چھپاتی آئی ہیں۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق صرف لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کو 250 سے زیادہ ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کے متعدد مؤثر حملوں کے بعد بھارت سیز فائر پر مجبور ہوا۔ عالمی میڈیا۔ ہندوتوا نظریے کے تحت بھارت میں ریاستی سرپرستی میں مسلمانوں پر مظالم جاری۔ بی جے پی کے علاوہ ریاستی سرپرستی میں تمام ادارے بشمول میڈیا مسلم کش پالیسیز میں شامل۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا مسلمانوں کو غدار بنا کر پیش کرتا ہے۔ ہندوتوا کے مشتعل ہجوم کی طرف سے مسلمانوں اور ان کی عبادت گاہوں پر حملے معمول ہیں۔ بھارت میں ایک منظم منصوبے کے تحت مسلمانوں کو بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بی جے پی رہنماؤں کی غنڈہ گردی سے قانون، جمہوریت اور ریاستی ادارے مفلوج۔ مودی کے بھارت میں ریاستی ادارے سیاسی غنڈوں کے رحم و کرم پر، بھارتی سرکاری افسران بھی بی جے پی غنڈوں کے ہاتھوں غیر محفوظ۔ مودی سرکار کے سیاسی غنڈوں کی ریاستی دہشت گردی عروج پر، سرکاری افسران کو دن دہاڑے دفتر میں گھس کر تشدد کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ مودی سرکار نے بھارت کو جمہوریت کے بجائے ہندو انتہا پسندی اور ریاستی دہشت گردی کا مرکز بنا دیا۔ مودی سرکار کی سکھ رہنماؤں کو قتل کرنے کی مہم، سکھوں کے خلاف عالمی سطح پر ریاستی کارروائیاں۔ بین الاقوامی جریدے دی گارڈین نے مودی سرکار کی ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا۔ 35 سالہ سکھ کارکن اوتار سنگھ کھنڈا کی برمنگھم میں مشکوک موت نے بھارتی سرکار پر سوال اٹھا دیے۔ 2016 میں اوتار سنگھ کو بھارتی ایجنسیز سے زندگی کو خطرہ ہونے کی بنا پر برطانیہ میں سیاسی پناہ ملی تھی۔ دی گارڈین۔ بھارت میں رائٹرز کا ایکس اکاؤنٹ بلاک، پاکستانی مواد کو بلاک کرنے کے بعد اب بھارت نے اپنے ملک میں بین الاقوامی میڈیا کو سینسر کرنا شروع کر دیا۔ رائٹرز کے ایکس اکاؤنٹ بلاک کرنے کی کوئی سرکاری وجہ نہیں بتائی گئی۔ بی جے پی بھارت اور بین الاقوامی سطح پر فاشسٹ نظریہ اور پالیسیز مسلط کر رہی ہے۔ گودی میڈیا میں بی جے پی کے اس اقدام پر کھلی بحث یا غیر جانبدارانہ نقطہ نظر کی کوئی امید نہیں۔ جنگ بندی مذاکرات کے باوجود غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری۔ تازہ حملوں میں 32 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ غزہ سٹی میں اسرائیلی بمباری میں 15 افراد شہید۔ جنوبی غزہ میں ایک گھر پر فضائی حملے میں نصیر اسپتال کا ایک ڈاکٹر اور اس کے 3 بچے شہید۔ مغربی کنارے میں بھی قابض فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں، متعدد فلسطینی زیر حراست۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے فریقین اور ثالثیوں کے درمیان مذاکرات کے لیے دوحہ میں تیاری۔ اسرائیل کا مذاکراتی وفد آج قطر کے دارالحکومت روانہ ہو رہا ہے۔ فلسطینی تنظیم حماس بھی مذاکرات میں شرکت کرے گی۔ مذاکرات میں قطر اور امریکہ کے ثالثی وفد بھی شریک ہوں گے۔ اور راولپنڈی اسلام آباد کے گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ ملک کے دیگر علاقوں میں بھی آج سے موسلادھار بارشوں کا سلسلہ شروع۔ آزاد کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پٹھوار اور بالائے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ شدید بارشوں کے باعث اسلام آباد، راولپنڈی، گجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ، سرگودا، فیصل آباد، نوشہرہ اور پشاور کے شہریوں کو خصوصی احتیاط کی ہدایت۔